بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو محمود نام کا آداب۔ عزیز طلبہ، اپنی اس ویڈیو میں ہم 10ویں جماعت کے لیے اردو کی درسی کتاب کے حصہ نثر میں سے سبق نمبر 6 ملمہ، جو کہ حاجرہ مسرور صاحبہ کا لکھا ہوا ہے، اس سبق کا خلاصہ لکھنا سیکھیں گے۔ تو بنا دیر کیے شروع کرتے ہیں۔ وہ ریلوے ٹکٹ گھر کے سامنے سیاہ ریشمی برقعے میں لپٹی کھڑی تھی۔ گاڑی کے آنے میں صرف 15 منٹ باقی تھے، لیکن ٹکٹ گھر کی کھڑکیاں ابھی تک بند تھیں۔ اس نے ارد گرد دیکھا تو زمین اور بینچوں پر سینکڑوں آدمی لاشوں کی طرح پڑے سو رہے تھے۔ اس نے کلی سے پوچھا کہ اب تک ٹکٹ گھر نہیں کھلا۔ کلی نے بتایا کہ یہ گاڑی ہمیشہ لیٹ آتی ہے۔ تو میں کہاں بیٹھوں؟ لڑکی نے کلی سے پوچھا۔ کلی نے وہیں بیٹھنے کا مشورہ دیا۔ اسے بہت افسوس ہوا کہ کہاں اس کا ریشمی برقع، خوبصورت چہرہ اور نفیس سامان، اور کہاں یہ غریب لوگ۔ یہ دیکھ کر اس کا دل بیٹھنے لگا۔ نہیں، میں یہاں نہیں بیٹھوں گی۔ اسی غصے میں اسے بوٹوں کی آواز سنائی دی۔ اس نے دیکھا کہ ایک قبول صورت لڑکا اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس لڑکی نے کلی کو مشورہ دیا کہ لڑکی کو زنانہ انٹر کلاس ویٹنگ روم میں لے جاؤ۔ وہ ویٹنگ روم میں سنگار میز کے سامنے کھڑی تھی کہ کلی نے اپنی مزدوری مانگ لی۔ اس نے کلی سے کہا کہ پیسے ایک ساتھ لے لینا، میرا سامان بھی ٹرین میں رکھوا دینا، اور جب ٹکٹ گھر کھلے گا مجھے اطلاع بھی کر دینا۔ وہ ویٹنگ روم میں ٹہلنے لگی اور سوچنے لگی کہ کم بخت مرد ہر موقع پر آ دمکتے ہیں، اور نہیں تو سیکنڈ اور انٹر کلاس کے ٹکٹ کا مشورہ دے دیا۔ اسے کیا معلوم کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہی میری کل کائنات ہے۔ سارا سامان مانگا ہوا ہے۔ چچا جان کی بیماری کا علم ہوا تو امی جان نے کہا ضرور جانا ہے، ورنہ وہ سوچیں گے کہ بھائی کے مرنے کے بعد باوچ اور ان کے بچوں کا اتنا خیال رکھا، اور وہی اب برے وقت کے ساتھی نہیں رہے۔ یہ سن کر لڑکی جانے پر آمادہ ہوگی۔ امی جان نے نہ جانے کب سے 3 روپے جمع کر رکھے تھے، وہ لڑکی کو دے دیے۔ برقع خالہ جان سے ادھار مانگ کر وہ سفر پر نکلی۔ کلی کے ساتھ وہ ٹکٹ خریدنے نکلی۔ راستے میں برابر ادھر ادھر دیکھتی رہی کہ کہیں وہ نوجوان جس نے اسے سیکنڈ کلاس یا انٹر کلاس کا ٹکٹ خریدنے کا مشورہ دیا تھا وہ دیکھ نہ لے کہ میں 3rd کلاس کا ٹکٹ خرید رہی ہوں۔ وہ ٹکٹ خرید کر جب پلیٹ فارم پر پہنچی تو اسی دوران گاڑی آ چکی تھی۔ وہ 3rd کلاس کے ڈبے میں داخل ہونا چاہتی تھی، رش کے باعث اسے راستہ نہیں مل رہا تھا۔ اسی دوران عورتوں کا ایک گول بھی ڈبے میں داخل ہونے کی خاطر وہاں آ گیا، جس میں سے ایک عورت نے لڑکی کو دھکا دے کر ایک طرف کر دیا۔ لڑکی کو اس عورت پر بہت غصہ آیا، مگر وہ لاچار تھی۔ اسی اثناء میں اسے وہی لڑکا دوبارہ نظر آ گیا جو کہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ وہ جلدی سے اپنے کلی کو ڈانٹتے ہوئے کہ تم مجھے یہاں کیوں لے آئے ہو، وہاں سے نکلی اور ایک اور ڈبے میں سوار ہو گئی جو کہ 1st کلاس، 2nd کلاس، انٹر کلاس کے لیے تھا۔ راستے میں لڑکی سوچنے لگی کہ آخر اس ملمہ کا کیا فائدہ جو ذرا سی رگڑ سے اتر جائے۔ دنیا میں امیر غریب سبھی ہیں، بھلا وہ ایک قیمتی اوور کوٹ والے نوجوان سے اس قدر متاثر کیوں ہے؟ لڑکی اپنے مطلوبہ اسٹیشن پہ اتر گئی۔ وہ بہت خوش تھی کہ اس نے اپنی مفلسی کو نوجوان سے چھپا لیا تھا، لیکن وہ جب دیکھ کر سناٹے میں آ گئی کہ وہی نوجوان بھی اسی اسٹیشن پر اتر آیا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی باہر کی جانب گئی کیونکہ اسے پلیٹ فارم کے دروازے پر 3rd کلاس کا ٹکٹ نوجوان کی نظروں سے چھپانا تھا، لیکن جب وہ گیٹ کے پاس پہنچی تو نوجوان وہاں کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا۔ آخر ٹکٹ پلیٹ فارم پر جمع کرواتے ہوئے اس نے شکست مان لی۔ اس وقت اس کی حالت اسی انسان جیسی تھی جس نے دریا خشک کپڑوں میں عبور کر لیا ہو مگر کنارے پر پھسل کے پانی میں شرابور ہو جائے۔ وہ تانگے پر بیٹھ کر رو دی۔ چچا کے ہاں اس کا بہت گرم جوشی سے استقبال کیا گیا، مگر وہ بہت سرد دکھائی دی۔ دوپہر میں وہ کمرے کی چھت پر دھوپ کھانے چلی گئی۔ اس کی چچا زاد بہن اس کا برقع لے کر چھت پر آ گئی۔ اس کے برقعے کی خوب تعریف کی۔
وہ سورج کے رخ پر کھڑی برقع کو قہر آلود نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ برقعے کی تعریف ہوتے ہی اسے سفر کے سارے واقعات یاد آ گئے جنہیں وہ بھول جانا چاہتی تھی۔ ٹہلتے ٹہلتے اس نے ہمسایوں کے گھر میں جھانکا۔ گوبر سے لپے پتے آنگن میں بانس کی کھری چارپائی پر کوئی تہ بند باندھے اوندا پڑا دھوپ لے رہا تھا۔ چارپائی پر بیڑی کا بنڈل اور ماچس پڑی تھی۔ پھونس کے چھپر میں ایک ادھیڑ عمر کی عورت بیٹھی باجرے کی موٹی موٹی روٹیاں تھوپ رہی تھی۔ دھوپ تاپنے والے نے کروٹ لی تو وہ وہی نوجوان تھا۔ چھپر میں ایک کھونٹی پر قیمتی اوور کوٹ لٹک رہا تھا۔ لڑکی نے اپنی چچا زاد بہن سے پوچھا کہ اس مکان میں کون رہتا ہے؟ ایک بیوہ اور اس کا ایک بیٹا جو کہ شہر میں پڑھتا ہے۔ ہمارے سارے کپڑے یہی سلائی کرتی ہے۔ اب لڑکی کو اطمینان ہو گیا کہ وہ نوجوان بھی اس کی طرح ملمہ کا شکار تھا۔ عزیز طلبہ، اس طرح سے سبق نمبر 6 ملمہ کا خلاصہ مکمل ہوا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حامی و ناصر۔